بھائی سہیل زرار صاحب سے عرض کروں گا. سہیل زرار صاحب کو سوشل میڈیا کے لوگ بھی جانتے ہیں, اسلام چینل کے لوگ بھی جانتے ہیں, اور ویسٹ کے اور ویملے کے اور اس تمام جتنے بھی حلقہ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ کونسل ہو, چاہے وہ بزم سخن یا گلدستہ ہو شعراء کا, ان تمام حضرات میں ماشاءاللہ بہت معروف مشہور ہیں. تو میں سہیل زرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چند اشعار پیش فرمائیں. یہ تو مائک تو رہ گیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کے پیش خدمت کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں. اصل میں سہیل بابا بھائی کی محبت اور جنید جمشید بھائی کی محبت ایسی ہے کہ جو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے, اور میں الحمدللہ وہ خوش نصیب ہوں جسے یہ محبت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور سہیل بھائی کی محبت جب اس لیے بھی ہے کہ ہم دونوں ہم نام بھی ہیں, ایک ہی وجہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جو کام یہ کر رہے ہیں دین کے حوالے سے, وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور ہم سب ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں, ان کے ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سب اس کو لے کر چلیں گے. جنید بھائی کا تعارف تو پوری دنیا کرتی ہے, سب کو پتہ ہے, ان کی تعریف کے حوالے سے سب جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنید بھائی کی تعریف کو اگر ہم اس چیز سے جوڑیں کہ قرآن نے سب سے پہلے اگر کوئی بات کی ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ پیش کی, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پیش کر رہے ہیں, ان کی نعت پیش کر رہے ہیں. ہر انبیاء, ہر نبی نے اپنے صحیفوں میں, اپنی کتابوں میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے, ان کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اور ان کی نعت کہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی نعت تو اللہ نے خود کہی ہے. جب ان کی تعریفیں بیان کی ہیں, جب ان کی توصیف بیان کی ہے, جب ان کی مدحت کی ہے, جب کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تو اللہ نے تو خود قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے, ان کی نعت کہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ امت پیچھے رہ جاتی؟ اس امت نے تو وہ کام اپنے سر لیا, دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ نبی کی مدحت کا, نبی کی نعت کہنے کا جو کام تھا وہ اس امت نے الحمدللہ جاری و ساری رکھا, اور آج بھی جاری ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنید بھائی کی زندگی کا ایک وہ پہلو, جب آج بھی آپ کو سڑکوں پہ ہر طرف آج کے دن خصوصی طور پہ وہ ترانہ ضرور سننے کو مل رہا ہوگا, دل دل پاکستان, تو وہ آج بھی ہمارے لگتا ہے کہ لہو میں شامل ہے. ہم ہمیشہ اس ترانے کو سنتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے ولولہ اور جوش و جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ترانے کو بھی ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے, اور ہمیشہ جب ہم سنتے ہیں تو ان کی یاد ہمارے دلوں میں جو ہے ناموزن ہو جاتی ہے. لیکن اس بلندی پر, اس ترقی پر, اس جگہ پہنچ کر بھی انہوں نے اس چیز کو ترک کیا, اور انہوں نے کہا کہ موسیقی کو ترک کرنے کے بعد اگر میں کوئی راستہ اپناؤں, اور وہ راستہ ہو جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہو, وہ راستہ ہو جو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا راستہ ہو, تو میں اس طرف چلوں گا. بڑے مسائل پیش آئے, ہم سب جانتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جنید بھائی بہت دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ کیسے مسائل تھے, کیسی دنیا کی رنگینیاں ان کے سامنے موجود تھیں, کیسی خواہشیں اور چاہتیں موجود تھیں, اور انہوں نے ان کو آہستہ آہستہ ٹھکرایا, اپنی پریشانیاں جھیلی, مصائب جھیلے. اور جب وہ انہوں نے پڑھا کہ میرا دل بدل دے, تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا شکر ہے کہ ان کا ہی نہ صرف دل بدلا بلکہ ان جیسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا دل بدلا ہے. ہم جانتے ہیں یہ پاکستان کی بیوٹی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جو نوجوان جس طرف بڑھنا چاہے اس کو مواقع میسر آتے ہیں, لیکن آنکھوں پر بٹھایا وہ شخص جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ جنید جمشید جب اس طرف تھے تب بھی محبتیں ملی, لیکن جب اس طرف آئے تو ان کی محبتوں کا عالم جو تھا وہ دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے. کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک موسیقار یا ایک سنگر جنید جمشید کا تذکرہ ہم اس منبر سے کر سکتے تھے؟ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہم صرف اس جنید جمشید کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بڑھو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنید جمشید بھائی کا تذکرہ
تو ہم جب جب جمع ہوں گے ہم ہر حوالے سے کریں گے، لیکن نعت کے حوالے سے، نعتوں کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اردو زبان رہے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قیامت تک رہے گی، جب تک ان کا کلام بھی رہے گا ان کی مدھر آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی اور مدحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی رہے گی۔ تو میں تو چاہوں گا کہ 2 شعر میں سنا دیتا ہوں، اور میں جب جب یہاں آتا ہوں وہ اشعار جو ہے استاد محترم کے حوالے سے میں ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ 2 شعر میں سنا دیتا ہوں اس کے۔ نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی، نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی، نہ پوچھ ہجر نبی میں ہے لذتیں کیسی، سرور بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی، سرور بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی، جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، تو اس میں حجت کیسی وضاحت کیسی، تو اس میں حجت کیسی وضاحت کیسی۔ اور اس کا یہ شعر دیکھیے گا، ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ جزاک www.darsequran.com